چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو قال انت طالق واحدۃ فی سنتین، اور اگر کہا انت طالق واحدۃ فی سنتین، تجھے طلاق ہے ایک دو میں وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ، اور اس نے یہ کہہ کر کے مراد لی ہے ضرب اور حساب کی، یعنی واحدتاً فی سنتین کا مطلب کیا ہوا؟ تمہیں طلاق ہے ایک ضرب دو یہ تو ایک ضرب دو کتنا ہوتا ہے؟ ایک کو جب آپ دو میں ضرب دیں گے تو کتنا ہوگا؟ دو ہو جائے گا نا، ایک ضرب دو تو دو ہو جائے گا۔ تو ایک اس طرح سے کہا، اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی، یعنی ایک ضرب دو میری مراد ہے۔ او لم تکن لہو نیتن، یا اس کی کوئی نیت نہ ہو، بس واحدتن فی سنتین کہہ دیا، کوئی نیت نہیں، فہی واحدتن، تو ان دونوں صورتوں میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ فہی واحدتن اے فالتطلیقۃ واحدتن، یا ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ التطلیقہ، جو موصوف ہے واحدتن کا، تو وہ طلاق ایک ہوگی۔ یہ کیسے ہوگا کہ ایک ہوگی؟ ضرب اور حساب اگر مراد لے تو ایک ضرب دو برابر دو ہونی چاہیے، لیکن کہہ رہے کہ یہ نیت کرے جب بھی ایک ہی ہوگی، اور کوئی نیت نہ کرے جب بھی ایک ہی ہوگی۔ وقال ظفر تقع سنتان لعرف الحساب، اور امام ظفر نے کہا کہ نہیں، دو واقع ہوگی حساب کا عرف ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح آدمی جب ایک گنتی کو دو گنتی لاتا ہے تو عرف یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ضرب ہے، اور ضرب جب مراد لیں گے تو ایک ضرب دو برابر دو طلاق بنے گی۔ جیسے عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع، دردہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ عربی میں یہی نا تعبیر آئی ہے، عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع، اسی کا ترجمہ اردو میں کیا ہے؟ در کہاں سے آیا؟ وہی فی والا آیا ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ 10 ضرب 10 برابر 100 ہاتھ بنتا ہے نا، 100 فٹ۔ تو وہاں پر دیکھیے عشرۃ اذرع فی عشرۃ اذرع بولا جا رہا ہے، اور عرف میں کیا مراد دیا جا رہا ہے؟ حساب مراد دیا جا رہا ہے۔ 10 کو 10 میں ضرب دیتے ہیں تو جو حاصل ضرب آتا وہی مراد ہوتا ہے، یعنی 100 مراد ہوتا ہے، 100 گز۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس نے استعمال کیا ہے واحدتن فی سنتین، تو مانا ہوگا کیا؟ ایک ضرب دو برابر دو ہونی چاہیے طلاق، یہ امام ظفر کہتے ہیں۔ وہو قول حسن بن زیاد، اور یہی امام حسن بن زیاد کا بھی قول ہے۔ وَلَنَا أَنَّا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ظفر نے جو یہ بات کہی ہے اس میں نیت وغیرہ کچھ نہیں، اگر یہ جملہ استعمال کیا تو چونکہ عرف میں مراد اس سے حساب ہوتا ہے، یعنی ضرب ہوتا ہے، نیت کرے یا نیت نہ کرے، تو جب ضرب ہوتا ہے تو ضرب میں جو حاصل ضرب آئے گا وہ اطلاق واقع ہوگی، تو دو بن رہا ہے۔ وَلَنَا أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِي تَكْسِيرِ الْأَجْزَاءِ لا فی زیادت المضروب، ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب مراد لے جب بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی ایسا کیوں ہے؟ ایک ضرب دو برابر دو بنتا ہے، تو ایک کیوں آپ واقع کر رہے ہیں؟ کہہ رہے دیکھیے، ضرب کا عمل جو ہوتا ہے، جب آپ ضرب کرتے ہیں، ایک گنتی کا ضرب دوسرے میں کرتے ہیں، ایک کو مضروب دوسرے کو مضروب فی آپ بناتے ہیں، جیسے ایک ضرب دو، تو ایک یہ مضروب ہوا، اور دو کی گنتی سنتین فی سنتین جو آیا یہ مضروب فی ہوا۔ تو جب اس طرح سے ضرب کرتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ضرب کا جو عمل ہوتا ہے یہ اس مضروب کے اجزاء کی تکثیر کا فائدہ دیتا ہے، اس کی تعداد میں تکثیر کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو ایک ضرب دو کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک جو آپ نے مضروب جسے قرار دیا اس کو دو میں جب آپ ضرب دیں گے تو دو جو بن رہا ہے، تو یہ ایک اور ساتھی کو ملا کر کے دو نہیں بنا ہے ایک ہی، اس کے اجزاء دو ہو گئے ہے وہ ایک ہی، اس کے دو اجزاء ہو گئے ہیں۔ ایک ضرب دو کا مطلب دو کہ یعنی یہ ایک اب دو حصوں میں
بٹ گیا ہے، دو حصے اس کے بن گئے، اجزاء اس کے کس پہلے ایک ہی جز تھا، اونلی ون تھا وہ، اور اب کیا ہو گیا، دو ہو گیا وہ۔ لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ طلاق میں صرف یہاں ہو رہا ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ورنہ عشرۃ ازواج فی عشرۃ ازواج میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہی 10 جو ہے 10 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اجزاء اس کے ہو گئے ہیں۔ چلیے، تو اس لیے جہاں پر مساحت ہوتی ہے پیمائش سے، یعنی طول عرض عمق جس میں ہوتا ہے، وہاں پر جب استعمال کریں گے تو پھر اجزاء کی تکثیر نہیں ہوگی بلکہ اس کی تعداد کی تکثیر ہوگی۔ اور یہاں پر چونکہ طلاق کے اندر کیا ہے، یہ مساحت ہوتی نہیں ہے، طول عرض عمق ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اجزاء کی تکثیر ہوگی۔ تو ایک ہی طلاق ہو، اس کے 100 اجزاء کر دیجیے آپ، تو ایک ہی طلاق ہوگی۔ ہاں، تو کہہ رہے ہماری دلیل یہ ہے کہ ضرب کا عمل یہ اجزاء کی تکثیر میں ہوتا ہے، یعنی اجزاء مضروب کے اجزاء میں اضافہ کرتا ہے ضرب، لا فی زیادت المضروب، نہ کہ مضروب کے زیادتی میں اس کا عمل ہوتا ہے۔ مضروب کو بڑھاتا نہیں کہ ایک مضروب ہے تو 2 مضروب ہو جائے، نہیں، اسی کے 2 اجزاء ہو گئے۔ وَتَكْسِيرُ أَجْزَاءِ التَّطْلِيقَةِ لَا يُوجِبُ تَعَدُّدَهَا، اور طلاق کے اجزاء کی تکثیر یہ اس کے تعدد کو واجب نہیں کرتا ہے۔ ایک ہی طلاق ہو 100 اجزاء کر دیجئے، جب بھی وہ کیا ایک ہی طلاق رہے گی سب مل کر کے۔ چلیے، فَإِن نَوَى وَاحِدَةً وَسَنَتَيْنِ فَهِيَ ثَلَاثٌ، پس اگر اس نے 1 اور 2 کی نیت کی، یعنی بولا ہے واحدتاً فی سنتین، فی کا لفظ استعمال کیا اور کہتا ہے کہ میری مراد اس سے کیا ہے، واحدتاً و سنتین، واو فی نہیں، واو کے ساتھ کہہ رہا ہے، کہہ رہے فہی ثلاث، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میری وہاں پر فی سے مراد کیا وا ہے، واو، فہی ثلاث، تو یہ طلاقیں 3 ہوں گی، لأنہ یحتملہ، اس لیے کہ یہ اس معنی کا احتمال رکھتا ہے، یعنی یہاں پر جو فی ہے واو کے معنی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، تو ظرفیت میں ظرف اور مظروف دونوں کا اتصال ہوتا ہے، دونوں کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بھائی لوٹا ہے ظرف اور پانی ہے مظروف، تو پانی اور لوٹا دونوں جمع ہوتے ہیں، ظرف اور مظروف۔ اور یہی چیز کیا ہے، واو بھی کرتا ہے، واو جو ہے معطوف علیہ اور معطوف دونوں کو جوڑ دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر فی کا لفظ وہ معنی رکھتا ہے جو معنی واو بھی رکھتا ہے، لہذا فی کا لفظ واو کے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے اگر اس نے فی بول کر کے واو مراد لے لیا ہے کہ 1 اور 2 طلاقیں، یعنی 1 اور 2 کا مجموعہ تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ فَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ، تو یہ اگر مراد دے لیا اس نے واحدتاً فی سنتین سے، کیا مراد لیا، واحدتاً و سنتین، تو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، تو یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لأنه يحتملہ، یعنی اس کا یہ مراد لینا گویا صحیح ہے، یہی نہ ہوا، اور صحیح اسی وقت ہوگا جب کہ اس مراد کا احتمال لفظ رکھتا ہو۔ فإن حرف الواو للجمع، اس لیے کہ حرف واو یہ جمع کے لیے ہے، والظرف یجمع الی المظروف، اور ظرف جو ہے مظروف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جمع کر دیا جاتا ہے، اور واو بھی جمع کے لیے ہوتا ہے۔ ولو کانت غیر مدخول بہا یقع واحدۃ، اور اگر وہ عورت غیر مدخول، تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، مراد اس کی کیا ہوگی، واحدتاً و سنتین، تو کہہ رہے کہ اور اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، یہ جملہ جب استعمال کیا اس عورت کے لیے جو غیر مدخول بہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 1 طلاق واقع ہوگی، 3 نہیں ہوگی، کیوں، اس لیے کہ تقدیم و تاخیر کے ساتھ وہ کر رہا نا، واحدتاً، تو اسی جیسی واحدتاً کہا بائنا ہو گئی، فی سنتین بعد میں کہہ رہا ہے، تو بعد میں جو کہہ رہا اس کا محل ہی نہیں رہے گی، تو اس لیے غیر مدخول بہا اگر ہے تو بس 1 ہی واقع ہو جائے گی اور دوسرے کا وہ محل پھر نہیں رہ جائے گی۔ کما فی قولہ واحدتاً و سنتین، جیسے کہ اس کے قول واحدتاً و سنتین میں اگر فی کی جگہ پر واحدتاً و سنتین کہتا تو 1 ہی طلاق واقع ہوتی، تو اسی طریقے سے واحدتاً و سنتین اگر اس نے کہا ہے، یہ فی سنتین کہا ہے، تو وہاں پر بھی واحدتاً کہتی ہی 1 طلاق سے متعلقہ ہو جائے گی اور فی سنتین کا وہ محل نہیں رہ جائے گی۔
وَإِن نَوَا وَاحِدَةً مَعَ سِنَتَيْنِ، دیکھیے، اور اگر اس نے کیا نیت کی ہے، فی کا معنی مع، کہ ایک دو کے ساتھ ہے، الگ نہیں، ترتیب وار نہیں، ایک دو مل کر کے، ہاں کہہ رہے کہ ایک دو کے ساتھ مراد لے لی اس نے، یقع الثلاث، تو پھر تین واقع ہو جائے گی، تین تو پہلی والی بھی صورت میں واقع ہو رہی تھی، مراد اس سے کیا ہے، غیر مدخول بہا میں، کہ جو تین واقع ہو رہی تھی وہ مدخول بہا میں ہو رہی تھی، اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو ایک ہی واقع ہو رہی تھی، دو کا پھر محل نہیں تھی، لیکن اس صورت میں اگر اس نے واحدتن فی سنتین سے مراد کیا لیا، واحدتن مع سنتین، تو پھر اب ایسی صورت میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، صرف بولنے میں تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا ایک ساتھ ہو رہی، ایک اور دو کا مجموعہ۔ تو اس صورت میں اگر غیر مدخول بہا ہے، جب بھی تین طلاق واقع ہو جائے، یہ کہیے جب بھی تین طلاق واقع ہو جائے گی غیر مدخول بہا ہے۔ لأن کلمۃ فی، تو اب کیا فی جو ہے مع کے معنی میں آتا ہے کہ اس کا مراد لینا صحیح ہو جائے؟ پہلے تو مراد لینا صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ بھی دکھانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد کیسے غیر مدخول بہا میں تینوں واقع ہو جا رہی ہے، تو واضح ہے کہ اگر مراد لینا صحیح ہے مع کے معنی میں، تو پھر غیر مدخول بہا میں تینوں واقع ہونا یہ تو قیاس کے مطابق ہے، کہ اب وہ کیا ہے، تقدیم و تاخیر نہیں، ایک ساتھ تینوں۔ ہاں تو اب مراد لینا صحیح ہے، اس کی دلیل کہہ رہے لأن کلمۃ فی تأتی بمعنی مع، اس لیے کہ فی کا کلمہ یہ مع کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول فادخلی فی عبادی میں ہے، جو مع عبادی کے معنی میں ہے، کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو بندے کوئی ظرف تو ہے نہیں، ظرف تو ہے نہیں کہ اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ، بلکہ مراد کیا ہے، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جہاں بھی کہیں دخول کا لفظ جو ہے، دخول کے لیے جو مفعول فی آتا ہے اس کے اوپر فی داخل نہیں ہوتا ہے، فی اگر کہیں داخل ہوا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ جو ہے ظرف کے معنی میں نہیں ہے، وہ ظرف کے معنی میں نہیں ہوگا، جہاں پر ظرفیت کا احتمال ہوگا، ظرفیت کا احتمال نہیں رہے گا وہیں پر فی آئے گا، اور فی آئے گا بھی، جیسے یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ مطلب نہیں داخل ہو رہے وہ ظرف ہے اور یہ مظروف ہیں، نہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں ایک ساتھ، ایسے مع کے معنی میں ہو رہا ہے۔ اور جہاں بھی کہیں ظرفیت کا معنی رہے گا تو وہاں پر فی قطعاً نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ پورے قرآن میں اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے، جہاں بھی کہیں ظرف حقیقی بن رہا ہے دخول کا متعلق، تو وہاں پر فی نہیں آئے گا، چاہے جا دیکھ لیجیے آپ، یدخلون کیا ہے، لتدخلن المسجد الحرام، فی المسجد الحرام نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی، تو یہ جو ہے فی کس کے معنی میں ہو گیا، مع کے معنی میں ہو گیا۔ ہاں خطبہ رضویہ میں فی کا استعمال ہوا ہے، خطبہ رضویہ میں ہے کیا، وَأَدْخَلَهُ استعمال کی وجہ سے کہاں کافی تنو کہاں استعمال حذف کر دیا ہے، استعمال کی وجہ سے دخول کے ساتھ نا، ہاں، لیکن آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، ہم نے پورا دیکھ ڈالا ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی فی کا استعمال دخول کے ساتھ نہیں ملے گا آپ کو، جہاں بھی استعمال ہوا ہے، ہاں اگر کہیں آیا ہے تو وہ ظرف حقیقی نہیں بن رہا ہے، وہ شمول ہی کے معنی وہاں پر ہو رہا ہے، کہیں بھی دیکھ لیجیے گا، جیسے یہ دیکھ لیجیے، یہ آپ دونوں دیکھ لیجیے یہیں پر، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی نہیں ہے، وہاں جنتی، جنت ہے چونکہ ظرف ہے، وہ ظرف حقیقی ہے، اس میں دخول ہوگا وہ، اور عباد یہ ظرف نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے لیے فی آیا ہے۔ چلیے تو یہ دیکھیے فی کس کے معنی میں آ رہا ہے، مع کے معنی میں آ رہا ہے، کہ ولو نوز ظرف یقع واحدۃ، تو اس کی وجہ بتائی ہوگی، کثرت استعمال سے حذف کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن نے کس پر مطلب کس کے مطابق قرآن ہے، حذف کے مطابق، حذف ہے کہیں بھی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ولو نوز ظرف کہیں ملے گا بتانا ہم کو، ولو نوز ظرف یقع واحدۃ،
اور اگر اس نے ظرف کی نیت کر لی یعنی ظرف حقیقی کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی. یعنی کیا ہو گیا؟ تجھے ایک طلاق ہے جو ایک طلاق دو میں ہے، دو ظرف ہو گیا. جیسے کہ پانی جو لوٹے میں ہے، لوٹے میں ہے، تو اسی طریقے سے ایک طلاق جو دو طلاق میں کے ظرف میں ہے. یہ اگر اس نے مراد لے لی ہے تو طلاق چونکہ ظرف بنتا نہیں ہے کہ طلاق ظرف کی چیز ہے، جی نہیں. طلاق ظرف نہیں نہ بنتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لغو ہو جائے گا. اس کا کہنا ظرف کا معنی لینا یہ فی سنتین یہ لغو ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس ایک ہی طلاق واقع ہوگی. کہ ولو نوز ظرفا یقع واحدۃ، اور اگر اس نے ظرف حقیقی مراد لے لی تو ایک طلاق واقع ہوگی. لأن الطلاق لا يصلح ظرفا، اس لیے کہ طلاق ظرف کے لائق نہیں ہوتی ہے کہ ظرف جو ہے بن سکے وہ ظرف حقیقی. فیلغو ذکر الثانی، لہذا ثانی کا ذکر یعنی فی سنتین کا ذکر، سنتین کو کیا بنا دیا؟ ظرف بنا دیا اس نے فی لگا کر کے، تو ثانی کا ذکر یہ لغو ہو جائے گا. ولو قال اثنتین فی اثنتین، اور اگر اس نے کیا کہا؟ انت طالق اثنتین فی اثنتین، یعنی دو ضربے دو. وہ نوز ضربہ والحساب، اور اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی، فہیہ سنتان، تو دو ہی طلاق واقع ہوگی. اوپر کیا آیا تھا؟ اس میں دو آپشن رکھا تھا، ضرب اور حساب کی نیت کی ہو یا کوئی نیت نہ کی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں کتنی طلاق واقع ہوگی؟ دو طلاق واقع. وہی چیز یہاں پر بھی ہے، ضرب اور حساب کی نیت کرنے پر جب دو ہی طلاق ہو رہی ہے تو کوئی نیت اگر نہ کرے تو بدرجہ اولا دو ہی طلاق واقع ہوگی. اوپر ایک تھی نا، اوپر اچھا ہاں، واحدتن فی سنتین میں ایک ہو رہی تھی، فی سنتین کا کوئی اعتبار نہیں ہو رہا تھا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی سنتین فی سنتین ہے تو دو ہی واقع ہوگی، دو دنا چار نہیں ہوگی. وعند ظفر ثلاثن، اور امام ظفر کے نزدیک تین واقع ہوگی ضرب اور حساب کے اعتبار سے، چاہے نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ عرف ضرب اور حساب کا ہے. سنتین فی سنتین جب بولا جاتا ہے تو ضرب اور حساب مراد ہوتا ہے. 2 1 2، دو دنی چار، دو ضربے دو تو چار بن رہا ہے، تو چار واقع ہوگی. اب چونکہ چار ہے نہیں، نصاب زکوٰۃ سے زائد ایک ہو رہا ہے، تو اس لیے جہاں تک ہے وہاں تک لے لیں گے اور باقی بیکار ہو جائے گی. جیسے کوئی 100 کہہ دے تو 3 ہی ہوگی اور باقی 97 کا کوئی مطلب ہی نہیں. تو وعند ظفر ثلاثن، امام ظفر کے نزدیک 3 ہوگی. بن رہا ہے دو ضربے دو برابر 4، تو 4 مان رہے ہیں لیکن چوتھے کا محل نہیں، اس لیے 3 ہی تک ختم. لأن قضیتہ ان یکون اربعا، اس لیے کہ ضرب کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ کل 4 ہو، 2 دنا 4. لیکن لا مزید للطلاق علی الثلاث، لیکن 3 کے اوپر طلاق میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے 3 ہی ہو جائے گی. وعندنا الاعتبار للمذکور الاول علی ما بیناہ، اور ہماری دلیل ہمارے نزدیک اعتبار پہلے مذکور کا ہے. سنتین جو پہلے نمبر پر مذکور ہے اسی کا اعتبار وہ 2 ہے، اس بنیاد پر جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر ضرب اور حساب کی بھی نیت کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ ضرب کا جو عمل ہوتا ہے وہ مضروب کی تعداد نہیں بڑھاتا ہے بلکہ مضروب کے اجزاء بڑھاتا ہے. تو 2 دونی 4 ہے 2 ہی، اسی کے 4 اجزاء کر دیے، وہ 4 میں تقسیم ہو گیا، 4 حصے ہو گئے اس کے، تو 2 کے 4 حصے کر دی، جب بھی 2 ہی بنے گا وہ. ولو قال انت طالق من ہاہنا الی الشام فہی واحدۃ یملک الرجعۃ، اور اگر اس نے کہا کہ تجھے طلاق ہے یہاں سے لے کر شام تک، تجھے طلاق کتنی لمبی ہے؟ یہاں سے لے کر شام تک. فہی واحدۃ، تو یہ ایک طلاق ہوگی. فہی واحدۃ ہے، فالتطلیقۃ واحدۃ ہے، ضمیر کی مرجع وہ عورت نہیں ہوگی بلکہ وہ التطلیقہ. یملک الرجعۃ، تو وہ ایک طلاق ہوگی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا، یعنی طلاق بائن نہیں ہوگی، طلاق رجعی ہی ہوگی، یہ بتانا ہے. وہ قال ظفر ہے یا بائنۃ، اور امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہوگی مگر یہ ایک بائن ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک صفت جوڑ دی اور وہ بھی تطویل، طول اس کا بیان کر دیا.
اور جب طول بیان کر دیا اس نے تو اب ظاہر سی بات اس کا بھی افادہ ہونا چاہیے، اس کا بھی فائدہ یہاں پر ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طول اس کی لمبائی بیان کر کے اس نے اس میں شدت پیدا کر دی ہے. اور شدت کیسے ہوگی؟ جب اس کو رجعت سے نکال کر کے بینونت کے کھاتے میں ڈالیے. وقال ظفر ہے یا بائنۃ، امام ظفر نے کہا کہ یہ بائنا، یہ ایک طلاق بائنا ہے یا وہ عورت بائنا ہے. لأنہ وصفت طلاق بالطول، کیونکہ اس نے مطلق طلاق نہیں کہا بلکہ طلاق کی صفت لمبائی، طلاق کو لمبائی سے متصف کر دیا ہے. تو اب اس میں زور پیدا ہونا چاہیے، تو زور اسی طرح سے ہوگا. قلنا، ہم جواب دیں گے لا، اس نے لمبائی سے متصف نہیں کیا ہے، اس نے تو اس کو گھٹا دیا ہے. اس نے یہاں سے لے کر شام تک کہہ کر کے طلاق کے مکان کو، اس کی جگہ کو جس کو وہ احاطہ کیے ہوئے تھا اس کو محدود کر دیا ہے. طلاق تو وہ ہوتی ہے جو اگر واقع ہو گئی تو چاہے جہاں چلی جائے وہ، ہاں اس میں اڑ کر کے اگر آسمان میں بھی چلی جائے تو وہاں پر بھی متعلقہ ہی رہے گی، طلاق اس کو چھوڑے گی نہیں، اس کے ساتھ ہی لگی رہے گی. تو اب اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ طلاق تمہیں جو ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یعنی اس کے علاوہ نہیں ہے، تو اس نے تو محدود کر دیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لمبا کر دیا ہے. قلنا، ہم کہیں گے نہیں، لا بل وصفہ بالقصر، اس نے طول سے متصف نہیں کیا ہے بلکہ اس نے قصر سے متصف کر دیا ہے. کیوں قصر سے متصف کر دیا، گھٹا دیا؟ لأنہ متا وقع فی الاماکن کلھا، کیونکہ طلاق وہ ہے کہ جب واقع ہوتی ہے تو تمام مواضع میں واقع ہوتی ہے، کہیں بھی رہے وہ متعلقہ رہے گی، طلاق اس کے ساتھ لگی رہے گی. تو اب اگر اس نے بیان کر دیا یہاں سے وہاں تک، تب تو اس نے محدود کر دیا. تو اس لیے زور نہیں پیدا کیا بلکہ کمزوری پیدا کر دی اس میں. ولو قال انت طالق بمکۃ او فی مکۃ، اور اگر اس نے کیا کہا، تجھے طلاق ہے مکہ میں، با کا لفظ استعمال کیا یا فی کا لفظ استعمال کیا، دونوں ظرفیت کے لیے آتا ہے. فہی طالق فی الحال فی کل البلاد، تو دیکھیے تو وہ فی الحال متعلقہ ہوگی اور تمام شہروں میں متعلقہ رہے گی. تو وہ فی الحال متعلقہ ہوگی. فی الحال متعلقہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس جملے کو شرط پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے، لہذا شرط نہیں بن سکتی ہے کہ یہ معنی لے لیا جائے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تجھے طلاق ہے اس وقت جب تو مکہ میں رہے، مکہ پہنچے، یہ معنی نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ تجھے طلاق تو ہے ابھی لیکن تو جب مکہ میں رہے گی جبھی متعلقہ رہے گی، مکہ سے باہر نکلی تو پھر منقوہ ہو جائے گی. یہ اگر مراد لے تو کہہ رہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے دونوں کی تردید کر دی گئی اس میں کہ اس کو شرط کے معنی میں بھی نہیں رکھ سکتے آپ، یہ معنی نہیں لے سکتے کہ تجھے طلاق ہوگی اس وقت، ابھی نہیں ہے، اس وقت ہوگی جب تو مکہ میں رہے گی. یعنی شرط یعنی ابھی نہ واقع ہو تو کہہ دیا نہیں یہ ابھی واقع ہو جائے گی، یعنی شرط پر اسے نہیں ڈال سکتے. فی مکہ بمکہ استعمال کیا ہے تو اس کو شرط پر آپ نہیں لے سکتے، اور پھر اس کو ظرف پر بھی نہیں لے سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا نا جیسے اوپر کہا کہ یہاں سے لے کر کے شام تک، یعنی یہیں سے یہاں تک متعلقہ رہے گی. حالانکہ طلاق کیا ہوتی ہے، جب واقع ہوتی ہے تو تمام جگہوں میں رہتی ہے. تو اس لیے ابھی واقع ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کہیں بھی وہ رہے اس کے ساتھ لگی رہے گی. ہاں کیا کہا، فَهِيَ طَالِقٌ فِي الْحَالِ، تو وہ ابھی متعلقہ ہوگی اور تمام شہروں میں متعلقہ رہے گی. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ فِي الدَّارِ، اور اسی طریقے سے اگر اس نے یہ جملہ استعمال کیا انت طالق فی الدار، تجھے طلاق ہے گھر میں، تو یہاں پر بھی اسے شرط پر آپ نہیں ڈال سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے، انت طالق اذا کنت فی الدار، جب تو گھر میں رہے. اور نہ ظرف پر اسے محمول کر سکتے ہیں کہ تجھے طلاق کب رہے گی، گھر میں رہنے کے وقت، یعنی یہ طلاق تمہارے ساتھ کب لگے گی، گھر میں، جب تم گھر جو تمہارا ظرف رہے گا تم اس میں مظروف بن کر کے رہو گی جبھی. تو کہہ رہے کہ اس کا بھی اعتبار نہیں، یہاں پر بھی کیا ابھی واقع ہوگی اور چاہے گھر میں رہے چاہے گھر کے باہر رہے، ہر جگہ رہے گی. لأن الطلاق لا يتخصص بمکان دون مکان، کیونکہ طلاق یہ وہ چیز ہے جو کسی ایک مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے کہ فلاں جگہ رہے تو طلاق لگی رہے اس کے ساتھ، وہاں سے نکل جائے تو پھر جو ہے طلاق ختم ہو جائے. نہیں،
کیونکہ طلاق وہ چیز ہے جو ایک مکان کو چھوڑ کر کسی خاص مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَنَا بِهِ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ، اور اگر اس نے اس جملے سے مراد لے لی کہ جب تو مکہ آئے، جب تو مکہ آئے یا مکہ جائے، تو اگر اس نے یہ مراد لے لی ہے کس جملے سے، انت تالکن بے مکہ سے یا انت تالکن فی مکہ سے، کہنا یصدق دیانتن لا قضاءن، تو دیانتن تصدیق کی جائے گی، دیانتن تصدیق کی جائے گی، قضاءن تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ وہ فی مکہ یا بے مکہ کو طلاق کے لیے ظرف بنا رہا ہے، شرط نہیں بنا رہا ہے۔ شرط مراد لینا کیسے صحیح ہو رہا ہے؟ اس طور پر کہ وہاں پر ایک جملہ یا ایک لفظ مقدر مان رہا ہے۔ کیا مان رہا ہے؟ اذا اتیت بے مکہ، اذا اتیت اتنے کو مقدر مان رہا ہے۔ تو مقدر اگر مان لے تو جملہ صحیح ہو جاتا ہے اور وہ شرط بن جاتی ہے، مانا جا سکتا ہے، اس بات کا احتمال ہے، اس وجہ سے دیانتاً تصدیق کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظاہر کے چونکہ یہ خلاف ہے لہذا قضاءً تصدیق نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دیانتاً تصدیق کر دی جائے گی، قضاءً نہیں، لأنہ نول ازمارا، اس لیے کہ اس نے ازمار کی نیت کی ہے، یعنی ایک محذوف کی وہاں پر نیت کی ہے، وہ خلاف الظاہر، اور یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر کیا ہے کہ اس نے اس کو طلاق کا ظرف بنایا ہے، اور طلاق کا ظرف نہیں بن سکتا، طلاق جو ہے مظروف کسی ظرف کا نہیں ہو سکتا کہ کسی خاص جگہ میں طلاق رہے، اس جگہ سے ہٹ کر کے طلاق نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے وہ لغو ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ وہ لغو ہو گیا، ظاہر کے اعتبار سے فی مکہ بے مکہ کا ذکر یہ لغو ہے۔ ہاں وہاں پر اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ میری مراد کا اذا اتیت بے مکہ، یہ مراد اتنا محذوف نکالتا ہے تو پھر وہ اس میں آ جائے گا اور یہ شرط ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں فوراً طلاق نہیں منعقد ہوگی، بلکہ طلاق کب واقع ہوگی؟ جب وہ مکہ جائے گی۔ لیکن یہ مراد لینا اس کا کیا ہے؟ محذوف کو مراد لینا، محذوف وہاں پر نکالنا ہے، تو اس وجہ سے قاضی اس کو نہیں مانے گا، اگرچہ اس بات کا احتمال ہونے کی وجہ سے اس کے اور اللہ کے درمیان تصدیق کی جائے گی، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَدْخُلَ مَكَّةَ، اور اگر اس نے یہ کہا کہ انت طالق اذا دخلت مکہ، اذا دخلت، اذا اتیت، کوئی بھی لفظ استعمال کیا، اس طرح سے اس نے کہا، دیکھیے دخلتا کے ساتھ بے مکہ نہیں آیا، ہی نہیں آیا نا، لم تطلق، تو اسے طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق والی نہیں ہوگی، حتی تدخل مکہ، جب تک کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے، جب تک جب لگائیں گے تو نا کا لفظ بھی آئے گا، اور جب تک کی جگہ پر جب یہاں تک لگائیں گے تو پھر وہاں نہ نہیں آئے گا۔ چلیے، تو مطلقہ نہیں ہوگی جب تک کہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے، ہاں جب مکہ میں داخل ہو جائے کہ تب طلاق کا وقوع ہوگا، اور وہ طلاق کا وقوع اس کے ساتھ لگا رہے گا، وہ طلاق اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ لِأَنَّهُ أَلَّقَهُ بِالدُّخُولِ، کیونکہ اس جملے میں اس نے طلاق کو دخول کے اوپر معلق کر دیا ہے، دخول کو طلاق کا ظرف نہیں بنایا ہے کہ ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا لغو ہو جائے، نہیں، اس نے کیا ہے دخول مکہ کو، یہ ایک فعل ہے، اس کے اوپر اس نے طلاق کے وقوع کو معلق کر دیا کہ جب یہ پایا جائے گا جب ہی یہ واقع ہوگی، اس لیے اسی وقت واقع ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ فِي دُخُولِكِ الدَّارَ، اور اگر اس نے فی دخول اذا دخلت مکہ نہیں کہا اس نے، بلکہ کیا کہا؟ انت طالق فی دخولک الدار، تجھے طلاق ہے گھر میں داخل ہونے میں، تجھے طلاق ہے گھر میں داخل ہونے میں، کہہ رہے یتعلق بالفعل، تو یہ طلاق متعلق ہوگی فعل سے، یعنی فعل دخول سے، کہ جب دخول گھر میں پایا جائے گا تو طلاق اس وقت واقع ہو جائے گی۔ لمقارنۃ بین الشرط والظرف، دیکھیے اب یہاں یہ ہے
اس کو غور سے سنیے گا. اذا دخلتے مکہ اگر کہا یا اذا اتیتے مکہ اگر اس نے کہا ہے تب تو یہ ظرف اس کو کیا بنایا اس نے شرط بنایا. ٹھیک ہے. اور کسی شرط کے اوپر طلاق کو معلق کر سکتے ہیں آپ طلاق کے وقوع کو کہ یہ شرط جب پائی جائے گی تبھی یہ طلاق واقع ہوگی. اور ظرف کے لیے اسے مظروف نہیں بنا سکتے ہیں. طلاق کے لیے آپ اس کو کسی مظروف کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے کہ یہ طلاق جو ہے فلاں گھر میں رہے گی، ایسا نہیں ہوگا. شرط کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو طلاق کے لیے ظرف آپ نہیں بنا سکتے. ہاں طلاق کو کسی شرط پر معلق کر سکتے ہیں، کسی شرط پر آپ معلق کر سکتے ہیں. تو اب یہ جملہ اگر استعمال کیا تھا اذا دخلتے مکہ تو دخول مکہ کا جو فعل ہے اس فعل کے اوپر اس کی یہ طلاق معلق رہے گی. جب پایا جائے گا دخول تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اس نے اذا دخلتے نہیں کہا بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ فی کا لفظ استعمال کیا. فی دخولک الدار مصدر استعمال کیا، اس کے اوپر فی داخل کر دیا. تو اب ایسی صورت میں تو اس نے کیا کر دیا؟ اپنی اس طلاق کو دخول مکہ دخول کی دار کو ظرف بنا دیا طلاق کے لیے، طلاق کو مظروف بنا دیا اس نے. تو اب ایسی صورت میں اگر آپ مظروف اسے قرار دیں، یہ ظرف قرار دیں کس کو؟ دخول کی دار، گھر میں داخل ہونا. گھر میں داخل ہونا یہ مظروف ہے، یہ ظرف ہے. اور طلاق کا وقوع یہ کیا ہے؟ اسی کا مظروف ہے. یہ اگر مراد لیں گے تو چونکہ یہ ظرف کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہذا وہ لغو ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ لغو ہو جائے. فی دخول الدار کہنا لغو ہو جائے گا. اور اگر اسے لغو سے بچانا ہے تو چونکہ ظرف میں اور شرط میں مقارنت ہوا کرتی ہے، ظرف میں اور شرط میں مقارنت ہوتی ہے اس طریقے سے کہ دیکھیے شرط اور مشروط دونوں کا اتصال ہوتا ہے. شرط اور مشروط دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ظرف اور مظروف میں بھی کیا ہوتی ہے؟ مقارنت ہوا کرتی ہے. تو اس وجہ سے ایک گنا مناسبت پائی جاتی ہے کس میں؟ ظرف اور شرط میں. تو اس لیے فی دخول کی دار اگر اس نے کہا دخول مصدر ذکر کیا جو فعل ایک ہے، کیا ایک فعل ہے، وہ شرط بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. صرف گھر اگر کہے تو صرف گھر یا شہر یہ ظرف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. کب بنے گا؟ جب وہاں پر آپ کوئی فعل لائیے گا، اذا اتیتے مضمر کرے وہاں پر. لیکن جب اس نے دخول جو مصدر ہے، معنی مصدر اس کے اندر ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس پر فی داخل کر دیا ہے، تو بنا تو دیا ہے ظرف. ظرف اگر مانے تو یہ لغو ہو جائے گا. یہاں پر اگر فی دخول کی دار کو ظرف مانے، طلاق کے لیے ظرف ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا، کیونکہ طلاق کے لیے ظرف نہیں ہوتا ہے. اور اگر اس کو کس کے معنی میں لیا جائے؟ اذا دخلتی دارا، اذا دخلتی دارا کے معنی میں لے جبکہ اس کا احتمال ہے تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ شرط بن جائے گا. تو جب دخول دار پایا جائے گا اس کی جانب سے تو طلاق واقع ہو جائے گی. جب ظرف اور شرط میں ایک طرح سے مقارنت ہے تو شرط کی صورت میں طلاق واقع ہو جا رہی ہے اور ظرف کی صورت میں واقع نہیں ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب شرط اور ظرف میں ایک طرح سے مقارنت کا معنی پایا جاتا ہے تو شرط میں جو ہے طلاق واقع ہو جا رہی ہے اور ظرف کی صورت میں واقع نہیں ہو رہی ہے. نہیں، مطلب یہاں پر یہ ہے، دیکھیے جہاں پر نہیں واقع ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا تھا کہ اسے شرط کے معنی پر لیا جائے. معاملہ اصل کیا یہاں پر اس کے اس جملے کو فی دخول کی دار کو لغو سے بچانا. کیا کرنا؟ لغو سے بچانا ہے کہ اگر ظرف پر لیتے ہیں تو طلاق کے لیے ظرف نہیں ہے، اسے لغو ہو جائے گا. لیکن اگر شرط پر لیتے ہیں تو لغو ہونے سے بچ جائے گا اور اس کے اوپر طلاق اس کی معلق ہو جائے گی. یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر اس نے اس ظرف کی شکل میں تو ذکر کیا ہے لیکن ایسا کوئی لفظ ذکر کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے شرط پر محمول کر سکتے ہیں تو پھر اس کو لغو سے بچا کر کے شرط پر محمول کر دیا جائے گا اور شرط کے اوپر وہ معلق ہو جائے گا. اور پیچھے کے جملوں میں جو آپ دیکھ رہے تھے وہاں پر محض ظرف بن رہا تھا، شرط آپ جب مان رہے تھے تو پھر اضمار لا رہے تھے. اسی وجہ سے کہا کہ ہاں اضمار بھی چل سکتا ہے یہاں پر
اذا دخلتے وہ مضمر مان سکتا ہے، لیکن ظاہر چونکہ ایسا نہیں، ظاہر میں اس نے ظرف محض ہی بنایا ہے، تو اس وجہ سے قاضی اسی کو دیکھے گا۔ ہاں دیانتاً چونکہ اس کا احتمال ہے تو اس وجہ سے دیانتاً مان لیا جائے گا اللہ اور اس کے درمیان کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ نیت کرے وہ کرنے میری نیت یہ ہے، تو آپ جو ہے نہ قضان مانیں گے نہ دیانتاً مانیں گے۔ لیکن اگر مناسبت کچھ ہے، ہاں ظاہر کے صرف خلاف ہے، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ہم تو نہیں مانیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ سچے ہو سکتے ہیں، آپ سچے ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی عقل مانتی نہیں، یہاں پر ظاہر جو ہے آپ کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اس نے دخول کا لفظ استعمال کیا ہے، دخول کو ظرف بنایا ہے، اور دخول کیا ہے؟ ایک فعل ہے، مصدر ہے، تو اس لیے کر یتعلق بالفعل، تو یہ طلاق فعل کے ساتھ متعلق ہوگی، یعنی فعل دخول کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اذا دخلت الدار کے معنی میں ہو گیا، وہی دخول کا لفظ استعمال نہ کیا ہوتا، صرف کیا کہہ دیا ہوتا؟ فی الدار، کیا کہہ دیا ہوتا؟ فی الدار۔ تو پھر اب اسی صورت میں ظاہر کے اعتبار سے محض ظرف ہے، یہ اس کے اندر شرط کا احتمال نہیں ہے ظاہر کے اعتبار سے، تو وہ لغو ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ کہہ رہے کہ میری مراد یہاں پر کیا ہے؟ اذا دخلت الدار ہے، تو اس کا احتمال ہے، اس وجہ سے دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی۔ لمقارنۃ بین الشرط والظرف، شرط اور ظرف کے درمیان مقارنت ہونے کی وجہ سے، والظرف فحمل علیہ عند تعذر الظرفیت، تو ظرفیت کے متعذر ہونے کے وقت یہ کیا ہو جائے گی؟ اس کا یہ ظرف شرط کے اوپر محمول کر دیا گیا۔ یہاں پر فی دخول کی دار جو ہے ظرف کہا تھا نا، لیکن اب یہاں پر ظرف ہو نہیں سکتا ہے، ظرف بن نہیں سکتا ہے طلاق کے لیے، تو اس وجہ سے یہاں پر اسے کیا کر دیا گیا؟ شرط کے اوپر محمول کر دیا گیا، یعنی اذا دخلت الدار کے معنی میں یہ ہو گیا۔ اور جب یہ لے گا تو پھر ایسی صورت میں دخول دار سے متعلق ہوگی اس کی طلاق، دخول دار جب پایا جائے گا تو طلاق واقع ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ جب واقع ہو گئی تو واقع رہے گی۔ اور ظرف والے میں کیا ہوگا کہ اگر ظرف مانے یعنی جب تم گھر میں رہو گی تو یہ طلاق تمہارے گھر میں ہی رہے گی، اور گھر سے جیسی باہر نکلے تو پھر وہیں رہ جائے گی، وہ باہر نہیں